بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوریز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج جس قصے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ قصہ ہے مغرور بادشاہ اور فقیر۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ اپنی دولت اور تخت و تاج کے غرور میں کسی غریب سے بات نہیں کرتا تھا اور ان سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ غریبوں سے سخت نفرت کرتا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بادشاہ کے اس رویے سے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ شکار پر نکلتا ہے۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی کافی دیر تک جنگل میں شکار کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑتی ہے۔ بادشاہ ہرن کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی ہرن کا شکار کرنے لگتا ہے تو بادشاہ کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے اور ہرن بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ فوراً سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ہرن کے تعاقب میں کافی دور تک نکل آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بادشاہ کو وہ ہرن کہیں نظر نہیں آتا۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ وہ کافی دور آ چکا ہے اور اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بادشاہ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک شخص سامنے آ کے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی فقیرانہ ہوتی ہے۔ اس شخص کی پوشاک بہت میلی کچیلی ہوتی ہے، لیکن اس کی شکل ہو بادشاہ جیسی ہوتی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت چونک جاتا ہے۔ وہ شخص بادشاہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ بادشاہ بہت سنگ دل اور مغرور ہوتا ہے۔ بادشاہ فقیر کو کہتا ہے، چل دور ہو جائے ذلیل آدمی، میں تم جیسے فقیر سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ اس شخص کو دھکا دے کر اپنا گھوڑا وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ فقیر آدمی بھی بادشاہ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد بادشاہ کو سامنے ایک تالاب نظر آتا ہے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور شاہی تاج اور قیمتی لباس اتار کر تالاب میں اتر جاتا ہے۔ فقیر شخص بھی پیچھا کرتے کرتے تالاب تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بادشاہ نہانے میں مشغول ہوتا ہے تو وہیں غریب فقیر شخص جلدی سے اپنے میلے کچیلے کپڑے اتار کر بادشاہ کا قیمتی لباس پہن کر سر پر تاج رکھ لیتا ہے اور بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی سے نکل جاتا ہے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور جاتا ہے تو اسے بادشاہ کے سپاہی مل جاتے ہیں۔ سپاہی بادشاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کی تلاش میں ہیں۔ سپاہی اس ہم شکل فقیر کو لے کر، جو بالکل بادشاہ کی طرح دکھتا تھا، شاہی محل پہنچ جاتے ہیں۔ اب دوسری طرف جب اصلی بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلتا ہے تو وہ اچانک یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے کہ اس کا تاج، لباس اور گھوڑا کہاں غائب ہے۔ بادشاہ کے لباس کی جگہ اس فقیر شخص کا میلا کچیلا لباس پڑا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بادشاہ کو مجبوراً وہی میلے کچیلے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ بادشاہ وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کر کئی روز تک بھوکا اور پیاسا جنگل میں بھٹکتا رہتا، اور ادھر دوسری جانب بادشاہ کا ہم شکل فقیر شخص بادشاہ کے شاہی محل میں عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ ادھر اصلی بادشاہ کئی دن کے فاقے جھیلنے اور بھٹکنے کے بعد اپنے شہر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کی حالت اس قدر بری ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی اپنے شہر میں ہی نہیں پہچانتا۔ بادشاہ لوگوں سے کہتا ہے، تم لوگ مجھے کیوں نہیں پہچان رہے ہو؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ تو لوگ بادشاہ کی یہ بات سن کر اسے پاگل سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بادشاہ یہ سب صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا کیونکہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ چند ہی روز میں یہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ ایک فقیر خود کو بادشاہ کہتا پھر رہا ہے۔ یہ بات کسی نہ کسی طرح ملکہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ملکہ حکم دیتی ہے کہ فوراً اس شخص کو محل میں پیش کیا جائے۔
ملکہ کے سپاہی فقیر شخص کو ڈھونڈ کر ملکہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ملکہ فقیر شخص سے کہتی ہے، اے گستاخ، تمہاری جرت کیسے ہوئی خود کو بادشاہ کہنے کی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری اس حماقت کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فقیر شخص کہتا ہے، میرا یقین کرو، میں ہی اصلی بادشاہ ہوں۔ ملکہ غصے سے کہتی ہے، اچھا تو یہ بات ہے، ابھی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اصلی بادشاہ ہے اور کون نکلی۔ ملکہ یہ کہہ کر حکم دیتی ہے کہ اپنی قمیض اتارو، اگر تمہارے کندھے پر تل ہوا تو تم ہی اصلی بادشاہ ہو۔ یہ بات سن کر اصلی بادشاہ جو فقیر شخص کے غلیے میں ہوتا ہے، جب اپنی قمیض اتارتا ہے تو ملکہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہی تل کا نشان اس کے کندھے پر موجود ہوتا ہے اور اس کی سچائی کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نقلی بادشاہ بولتا ہے، میں یہ سب جانتا تھا کہ اصلی بادشاہ یہی ہے، لیکن میں نے اس کا غرور توڑنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا۔ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنا غرور اور تکبر چھوڑ کر غریبوں کی فریاد سنو گے اور ان پر رحم کرو گے تو میں تمہارا تخت و تاج واپس کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سب سن کر بادشاہ ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کو احساس ہو چکا ہوتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا۔ یہ سن کر نقلی بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور تخت و تاج اصل بادشاہ کے حوالے کر کر خود واپس چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی چند دنوں میں وہی مغرور بادشاہ ایک نیک اور رحم دل بادشاہ کے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے اور تمام لوگ بھی اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی دولت اور شہرت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز انسان کا حسن اخلاق ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔